الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 40 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی تمہید آیت 39 پر ختم ہو گئی۔ اس میں بنیادی حقائق واضح کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا غلطی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انسان کو جو امتحان یہاں درپیش ہوگا وہ کن بنیادوں پر ہوگا اور انسان کو اس معاملے میں کس کس چیز پر متنبع رہنا ہے۔ اس کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو ان کو یہ بشارت دی کہ میری ہدایت آتی رہے گی اور جب جب ضرورت ہوگی میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اسی سے اب سورہ کے اصل مخاطبین کی طرف رخ موڑ دیا ہے۔ میں اس سورہ کی تمہید میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مخاطبین اب بنی اسرائیل ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جو ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اب میں یہ قرآن تم کو دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے قرآن کی دعوت رکھی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید ان کو ان کس ذمہ داری کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن نے یہاں انہیں کس بات کی دعوت دی ہے، اس پس منظر کو ذہن میں اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو ایک خصوصی اعزاز یہ حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح افراد کو نبوت کے منصب کے لیے منتخب کیا، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ایک ایسا منصب دیا جو گویا اپنی معنوی حیثیت سے نبوت و رسالت ہی کا منصب تھا۔ اس منصب کو قرآن شہادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک خاص قانون ہے جس کی قرآن نے آگے وضاحت کی ہے، اور وہ قانون یہ تھا کہ یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد اگر دنیا میں حق پر قائم ہوگی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی، اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کر دے گی، تو ان کو اس کوتاہی کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نمونہ بنا کر دکھائیں گے کہ قیامت میں بھی وہ اسی طرح لوگوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کریں گے۔ اس کو عربی زبان میں دینونت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دینونت یا یہ جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برپا کرتے ہیں، اسی کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جب وہ ان کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ افغن ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو اسی دنیا میں سزا دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اس دنیا کو بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اس کا نظم چلا رہا ہے، اس میں جزا و سزا برپا کر رہا ہے، اس کے اندر عدالت قائم کیے ہوئے ہے، اور اگر لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے اور اس راستے پر نہیں چلیں گے جس پر وہ انسانوں کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک دن وہ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور وہاں ان کو اپنے اعمال کے لحاظ سے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیے تو گویا بنی اسرائیل کا وجود یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دنیا میں وجود قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ معاملہ وہ نہیں ہے جو عام قوموں اور عام انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عام انسانوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی جزا و سزا کا معاملہ کریں گے وہ اصلاً قیامت میں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ان کی اس حیثیت کو جاننے کے بعد ہی آدمی یہ بھی جان لیتا ہے کہ کیوں قرآن مجید کی اس عظیم سورہ بقرہ میں خاص طور پر انہیں مخاطب کیا گیا ہے، اور کیوں ان کے سامنے
وہ سارے پہلو رکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو واضح کیا ہے، اور وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، جزا و سزا کا قانون بے لاگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے، نہ رشتہ داری رکھتی ہے، نہ کسی کو اس نے چہیتا اور محبوب قرار دیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کے کسی منصب پر کسی کو فائز کرتا ہے اور ایسی نعمتیں اس کو دیتا ہے اور اس طرح کی رحمت اس پر کرتا ہے، تو پھر اس کو جزا بھی دوہری دیتا ہے تو سزا بھی دوہری دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا قانون ایک بے لاگ قانون ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کسی خاص مذہب، کسی خاص گروہ کے ساتھ تعلق کو نجات کی بنیاد بنا دیا ہے۔ اس نے نجات کی بنیاد اس چیز کو قرار دیا ہے کہ کون اس کی وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، کون سچے ایمان پر قائم رہتا ہے، کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی طرف سے جزا و سزا کا ایک معیار ہے جو اس نے قائم کر رکھا ہوا ہے، اس معیاری پر وہ سب معاملات کرے گا۔ نہ کوئی مسلمان ہونے کی بنیاد پر، نہ کوئی یہودی ہونے کی بنیاد پر، نہ کوئی نصرانی ہونے کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا اسی کے لیے وہ نجات کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے اس بے لاگ قانون کو سامنے رکھو اور اپنی تاریخ کی روشنی میں سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ ایک ذمہ داری کے منصب پر فائز کرنے کا معاملہ ہے۔ وہ تمہیں کوئی لائسنس نہیں دے دیا گیا کہ اب تم جو جی چاہے کرتے رہو، چونکہ تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تم پر گرفت نہیں کرے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب خطاب کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر اتمام حجت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اس میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ وہی شہادت کے منصب پر فائز کرنے کی نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کچھ انسانوں پر یہ نعمت کی کہ انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا، انہیں اپنی ہدایت دی اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اللہ کی یہ ہدایت دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس نے اولاد ابراہیم کو منتخب کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم بھی اس ہدایت کے علمبردار بنو اور پھر قومی حیثیت سے دنیا کے سامنے اس کی گواہی دو۔ یہ ایک بڑی نعمت تھی، اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کی بڑی عنایت تھی کہ ایک قوم، پوری کی پوری قوم کو اللہ نے یہ شرف بخشا۔ چنانچہ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا ہے اور اس طرح فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو انفرادی حیثیت سے، نوح کو انفرادی حیثیت سے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ اسی طرح ابراہیم کی پوری اولاد کو اسی منصب کے لیے منتخب کیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کی ہدایت کے علمبردار بن کر دنیا میں رہیں۔ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں سرفرازی عطا فرمائے گا، یعنی گویا اسی دنیا میں انہیں اس کی جزا بھی ملے گی، اور اگر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تو یہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ اسی کو یہاں اوفوا بعہدی اوف بعہدکم سے تعبیر کیا ہے، یعنی تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ تم میری شریعت کے علمبردار بن کر رہو گے اور تم میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تم دنیا میں صلاح و فلاح کی دعوت برپا کرو گے، تم انسانوں کے درمیان معروف کو قائم کرو گے، تم منکرات کے خاتمے کی جد و جہد کرو گے، تمہاری طرف سے دنیا کے اندر امن اور سلامتی کی دعوت لوگوں تک پہنچے گی اور تم خدا کی شریعت کی گواہی دینے والے بن کر رہو گے۔ اور اس کے مقابل میں جو وعدہ ان سے کیا گیا وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، یعنی دنیا کی حکومت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی پوری تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ اب اس وقت جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے تو یہ لوگ یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں ایک بڑا منصب دیا گیا ہے، ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمارے اندر اس نے نبوت رکھی، ہمیں کتابیں دیں۔ اس ساری بات کا یہ تو ذکر کرتے تھے، لیکن یہ بھول جاتے تھے کہ اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ یاد دلاتے ہوئے ان کو خطاب فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی وہ عظیم منصب جو میں نے تم کو دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے لیے گواہ بنا کر کھڑا کیا تھا، تمہاری
ہدایت کے لیے میں نے اپنی کتابیں نازل کی تھیں، تمہارے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، تم انبیاء کی اولاد ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اولاد ہو، پھر تمہارے اندر پے در پے میں نے نبی بھیجے۔ 2000 سال تک معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کہ ان کے اندر پے در پے نبی آتے رہے اور اللہ کی کتابیں ان کے پاس موجود رہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا یہاں ذکر کیا ہے، یعنی ہدایت، وہ ہدایت جس کا وعدہ سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اور جس کا ذکر اس سے متصل پہلے کی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت ان کو عطا فرمائی اور پھر ان کے ذریعے سے فیصلہ کیا کہ دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس طرح گویا یہ قومی حیثیت سے اسی طرح منتخب کر لیے گئے جس طرح انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتا رہا ہے اور رسولوں کا انتخاب کرتا رہا ہے۔ اس نعمت کی یاد دہانی کرانے کے بعد اس عہد کی طرف اشارہ کیا جس کی میں نے تفصیل کی ہے، اور اس عہد میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی شامل تھی کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر آئے گا تو یہ اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ ان کے ہاں تورات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخری نبوت بنی اسماعیل میں برپا کریں گے، یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد بنی اسحاق بھی ہیں اور بنی اسماعیل بھی ہیں۔ بنی اسماعیل کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے ہاں ایک مانی ہوئی چیز تھی، اور تورات کی کتاب استثناء جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ پیشین گوئی بڑی وضاحت کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تمہارے اندر تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ وہ میرا نام لے کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا اس کا حساب میں اس سے لوں گا۔ یہ کتاب استثناء کے 18ویں باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری زمانے میں ان سے یہی عہد لیا تھا، چنانچہ خدا کی شریعت کی پاسداری، اس کے دین کا علمبردار بن کر کھڑے رہنے کی پاسداری، اور پھر اس کے ساتھ اس عہد کی پاسداری، یہ سب چیزیں ہیں جس کو یہاں ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ یہ تھا کہ تم پیغمبروں کی تصدیق کرو گے، اور اس پیغمبر کی بھی تصدیق کرو گے جو قرآن لے کر آئے گا، جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جس کے ذریعے سے آخری حجت دنیا پر پوری ہوگی، جس کی ہدایت پھر قیامت تک کے لیے ہوگی۔ یہ وعدہ تھا، اور اس کے جواب میں میرا وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں سرفرازی عطا فرماؤں گا، دنیا کے اندر ایک عظیم سلطنت قائم ہو جائے گی اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ وعدہ پورا کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، یعنی تم اگر دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے کوئی بڑی بات سمجھتے ہو تو یہ بھول جاؤ، مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی پیچھے جو یہ کہا تھا کہ میں ہدایت بھیجوں گا، تو فرمایا کہ اب میں نے کیا کیا ہے، میں نے وہ ہدایت بھیج دی ہے، اس قرآن کی صورت میں بھیج دی ہے، لہٰذا ایمان لاؤ اس چیز پر۔ آمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ یہ قرآن ہے کہ جو کچھ پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کی پیشین گوئیاں تمہارے پاس موجود تھیں، یہ آ گیا ہے تو وہ پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو گئی ہیں۔ اس پیغمبر کے آنے کی خبر تھی، وہ آ گیا ہے تو گویا تمہاری کتابوں کی اس سے تصدیق ہوئی ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اسی وجہ سے جو بات ان میں کہی گئی تھی وہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے اس بات کو ماننے والے بن کر کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک معلوم معروف بات تھی، تم اس سے واقف تھے، تمہارے پاس اس کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، تمہیں تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنی تھی، لیکن سب سے پہلے تم ہی اس کا انکار کرنے والے بنے، تو اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کی چھوٹی متاع کے عوض میں میری آیتیں نہ بیچو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے یہ فائدے جن کو سامنے رکھ کر، خواہ وہ تمہارے قومی مفادات سے متعلق ہوں یا انفرادی مفادات سے متعلق ہوں، خواہ وہ تمہارے تفاخر سے متعلق ہوں یا تمہاری انانیت سے متعلق ہوں، ان کو سامنے رکھ کر یہ حقیر چیزیں ہیں، یہ دنیا کی متاع ہے، اس کے عوض میں میری آیتیں فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، میرے ہی سامنے سرنگوں رہو، میرے ہی حدود کی پابندی کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور اس طرح
حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں وہ ایک حق تھا جس کے یہ علمبردار تھے، یہ اس کی حفاظت پر مامور تھے، ان کو دنیا کے سامنے اس کی گواہی دینی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس کو چھپانے والے نہ بن جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ یعنی اصل میں قرآن مجید نے یہاں بنی اسرائیل سے جو گفتگو کی ہے تو اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ تمہیں کوئی اجنبی بات ماننے کے لیے نہیں کہا جا رہا، تم اس سے واقف ہو، جانتے ہو، تمہارا ضمیر اس پر گواہی دیتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس پیغمبر کو آنا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کو خدا کی شریعت تمہیں دینی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ آخری کتاب اس پر نازل ہونی تھی، یہ سب کچھ تم جانتے ہو، تو جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ نہیں اور حق کو باطل میں ملاؤ نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ چھپا بھی رہے تھے، اور اسی طرح بعض چیزوں کو جو ان کے ہاں باطل تھیں اور جو چیزیں اب حق کے طور پر پیش کی جا رہی تھیں ان میں التباس بھی پیدا کرتے تھے، اور طرح طرح کی مصالحت کی تجویزیں پیش کر کے حق و باطل کے معاملے میں لوگوں کے اندر اشتباہ بھی پیدا کرتے تھے، شکوک اور شبہات بھی پیدا کرتے تھے۔ تو ان کو توجہ دلائی گئی کہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور یہ جو خدا کے بندے ہدایت پا کر خدا کے سامنے جھک گئے ہیں، تم بھی ان جھکنے والوں کے ساتھ خدا کے سامنے جھک جاؤ۔ ان کی یہ بدقسمتی تھی کہ انہوں نے نماز بھی ضائع کر دی تھی، درا حال ہے کہ نماز جس طرح اس امت کے پاس ہے ایسے ہی 5 وقت میں بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ انہوں نے زکوٰۃ بھی ضائع کر دی تھی، درا حال ہے کہ جس طرح زکوٰۃ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی، اسی طرح بالکل انہی شرحوں کے ساتھ ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ اللہ کے سامنے مل کر جھکیں، اس کے بندے بن کر رہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم رکھیں۔ تو فرمایا کہ آؤ اسی دین کی طرف جو تمہارے پاس تھا، یہ پیغمبر تم کو دعوت دیتا ہے، اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اب ظاہر ہے کہ یہاں چونکہ سب سے پہلے ان کے علماء مخاطب ہیں، تو یہ کہا کہ کیا تم نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے اور تم کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن تم اس کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی بات کہی تھی، چنانچہ لوکا کی انجیل میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے شرع کے عالمو، تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے وہ دوسروں پر تو ڈالتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے، لیکن دوسروں سے یہ توقع کرتے ہو۔ اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اس راستے پر چلنا چاہتے ہو، ان ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبر کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کوئی شک نہیں کہ جب ایک قوم اتنی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہو تو اس کے لیے حق پر قائم ہونا اور ان ہدایات پر عمل کرنا جو پیچھے بیان ہوئی ہیں ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل کام نہیں ہوتا۔ اور خدا سے ڈرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور صرف میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔